أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق اللہ العظیم. ہم نے ابھی تلاوت قرآن کو سماعت فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب اس کے بعد ہم نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت کو سماعت فرمائیں گے. نعت شریف کو پیش کرنے کے لیے عبد الرحمن خان، فرقان خان، عمر کھیڑ، یہ سمر کلاس دنیا دوم کے طالب علم ہیں، وہ آئے اور نعت شریف پیش کریں. اللہ برکاتہ. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپ نہ جس جہاں سے ہوا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپ نہ جس جہاں سے ہوا ہے. وہ طائف کی وادی میں کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا. وہ طائف کی وادی میں کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا. اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا. ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپ نہ جس جہاں سے ہوا ہے. یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں. یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں. کٹایا اس راہ میں جس نے سر کو خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپ نہ جس جہاں سے ہوا ہے.
سنو عہد کے پار سے یہ صدائے انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے. سنو عہد کے پار سے یہ صدائے انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے. کٹایا ہے اس راہ میں جس نے سر کو حقیقت وہی اصل میں عاشق مصطفیٰ ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپ نجیس جہاں سے ہوا ہے. مصاحب کے میدان میں کود پڑنا طلب میں شہادت کی دل کا مچلنا. مصاحب کے میدان میں کود پڑنا طلب میں شہادت کی دل کا مچلنا. خدا کے لیے سارے عالم سے کٹنا حقیقت میں فردوس کا راستہ ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپ نجیس جہاں سے ہوا ہے. سنو عہد کے پار سنو عہد پار سے سے آتی ہے جنت کی خوشبو میرے دل کو بے چین کیے جا رہی ہے. محاذوں سے آتی ہے جنت کی خوشبو میرے دل کو بے چین کیے جا رہی ہے. چلی ہے جو فردوس سے ٹھنڈی ٹھنڈی جوانوں بلاتی تمہیں یہ صدا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپ نجیس جہاں سے ہوا ہے. خدا ماشاء اللہ ہم نعت سماعت فرما رہے تھے. اب اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے اویس خان ابن ناظم خان یہ انسنگ کے رہنے والے ہیں اور دنیا دوم سمر کلاس دنیا دوم کے طالب علم ہیں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی تقریر کا عنوان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کے رسول. اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, وہی سب کا خالق ہے, وہی سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے, وہی سب کا مالک اور حاکم ہے. ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں. ہم اس کی بندگی کرتے ہیں, اس کی مرضی پر چلتے ہیں. اللہ کی مرضی کیا ہے, وہ کیا پسند اور کیا ناپسند کرتا ہے, اس کی بندگی کیسی کی جائے, یہ سب بتانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا. رسول کو پیغمبر اور نبی بھی کہتے ہیں. رسول سب انسان اور اللہ کے بندے تھے, سچے اور گناہوں سے پاک تھے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, اللہ کے آخری نبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کی مرضی بتانے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہمیں سنایا اور اللہ کے اوپر چل کر دکھایا. زندگی بسر کرنے کا ٹھیک طریقہ بتایا. زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا,
इसी में सबकी निजात है। आप ही सारी दुनिया के सरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर चलकर जो लोग अल्लाह को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को अल्लाह की मर्ज़ी बताने आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह का पैगाम सुनाया और अल्लाह के ऊपर चलकर दिखाया। ज़िंदगी गुजारने का ठीक तरीका बताया। हज़रत मोहम्मद ज़िंदगी बसर करने का ठीक तरीका बताया। ज़िंदगी बसर करने का जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इसी में सबको निजात है। आप ही सारी दुनिया के सरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही के बताए हुए रास्ते पर चलकर लोग अल्लाह को खुश कर सकते हैं। यही सीधा और सच्चा रास्ता है। बाकी सब रास्ते गलत है और भटकाने वाले हैं। हम सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलेंगे और सारी दुनिया को इस रास्ते की तरफ बुलाएंगे। इसी में हम सबकी भलाई है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें से पेश कर रहे हैं, यहाँ साथ भी लेकर आ जाओ, फिर रुकने की ज़रूरत पड़ी तो। माशाअल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह ताला का कलाम है। और हमने जहाँ ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल में जो इकरार किया, उसमें वो कुतुबी ही अल्लाह की किताबों पर भी हम ईमान लाए हैं। तो इसी सिलसिले में चूँकि दारुल इशाअतुल कुरान का नाम ही है इशाअतुल कुरान, कुरान की इशाअत करना, हमारे पास से जो भी बच्चे फारिग होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको दर्स भी सिखाया जाता है ताकि अवाम नास के अंदर जाकर जो है तो इन सलाहियतों से आवाज़ उम्मत को जो है तो रहनुमाई कर सकें। इसी सिलसिले में कुरान मजीद इस उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद मुसद्दिक़ुल्लाह फ़ारूक़ी इब्न मोहम्मद आसिफ़ुल्लाह फ़ारूक़ी ये सुकली जागीरदार के रहने वाले हैं और दिनियात दुवम समर क्लास दिनियात दुवम में ये तालीम हासिल करते हैं। ये आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान मजीद। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। उसने हमारे रहने बसने के लिए इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन बनाई, ज़मीन की सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई और हमें अपना खलीफा नायाब बनाया। ज़मीन पर हम कैसे रहे उसका ढंग भी उसने बताया। इस काम के लिए उसने रसूल और नबी भेजे। रसूल अल्लाह किताबें लाए। इन किताबों में अल्लाह के फरमान और ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता था। आखिरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इन पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल की। अब इंसानों के पास अल्लाह की सिर्फ यही एक किताब बाकी रह गई है जो अपनी असल हालत में मौजूद है। इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इसके बाद काम की बातें, ये तकरीर का उन्वान है। काजी मारूफुद्दीन काजी जावेदुद्दीन ये भी सुकली जागीरदार के रहने वाले हैं और समर क्लास दिनियात दुवम में इन्होंने तालीम हासिल की। वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। इनका उन्वान है काम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस जलसे में मेरे तकरीर का उन्वान है काम की बातें।
اللہ ایک ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، بڑا مہربان ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، ہم سب اس کے حکم پہ چلنا چاہیے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے ہمیں اللہ کی مرضی بتائی ہے، ہم سب آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے دین پھیلانے کی ذمہ داری آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر ہے۔ اللہ کے نیک بندے نے دین پھیلانے میں بڑی محنت کی ہے، ہم بھی اللہ کے دین پھیلانے میں بڑی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں انسانوں کے لیے زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، ہم بھی اپنی زندگی قرآن پاک کے مطابق بنانا چاہیے۔ تن پاک ہو تو من بھی صاف رہتا ہے۔ ہمیں اپنے جسم اور لباس کی صفائی اور پورا خیال رکھنا چاہیے۔ 5 وقت نماز اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے، اللہ کے فرما بردار بننے کے لیے نماز کے پابندی ضروری ہے۔ واخر دعوانا کی باتیں بہت اچھی بات ہے آپ نے پیش کی۔ اب اس کے بعد ہم ایک نظم پیش کرنے کے لیے آواز دیں گے محمد سیف اللہ خالد ولد شیخ حسین جناب پوسد، یہ سمر کلاس دنیا دوم کے طالب علم ہیں، وہ آئے اور ہم نظم پیش کریں۔ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے نظم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو۔ آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر کیوں ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو۔ یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہے، یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو۔ مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پہ سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ دنیا کے اے مسافر
منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو ہاں مٹی کے پتلے تو نے مٹی میں سمانا ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے جانا رہتا نہیں جہاں پر جاری تیرا سفر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو اے فانی الف اپنے مولا سے دل لگا لے کر لے رب کو راضی کچھ نے کیا کمال سامان تیرا یہی ہے تو صاحب سفر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر. السلام. ماشاء اللہ. اس اچھی سی نظم کے بعد اب ہم ایک تقریر جس کا عنوان ہے اسلام، اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں انس خان ابن اسلم خان صاحب، یہ انسنگ کے رہنے والے ہیں اور دنیا دوم سمر کلاس میں انہوں نے 1 ماہ تعلیم حاصل کی ہے، وہ آئے اور اپنی تقریر کو پیش کریں. السلام علیکم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام. اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اسلام ہی سچا دین ہے، اسلام کے ماننے والے مسلم ہوتے ہیں. ہم مسلم ہیں، مسلم کو اللہ کے تابع دار کہتے ہیں. ہم مسلم ہیں، اللہ کے تابع دار ہیں، ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے. ہمارا اللہ بہت اچھا ہے، ساری اچھائیاں اسی کے اندر ہے. اس نے صرف اچھے اور سچی باتوں کا حکم دیا ہے، بری باتوں سے بچایا ہے. ہم اس کا کہنا مانیں گے، ہم بہت اچھے اور سچے بن جائیں گے. پھر تو اللہ ہم کو بہت زیادہ چاہنے لگیں گا، اور اللہ جسے چاہنے لگا اسے کون نہیں چاہتا. پھر تو ہم سے سب پیار کرنے لگیں گے. کچھ نادان ایسے جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کی بتائی ہوئی اچھے اور سچی باتوں کا انکار کرتے، یہ کافر ہوتے. کافر کبھی اچھے اور سچے نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ کافروں کو بہت ناپسند کرتا ہے اور ان سے بہت ناراض رہتا ہے. اور اللہ جس سے ناراض ہے بھلا اسے سزا سے کون بچا سکتا ہے. اے اللہ ہمیں اپنے حکم پر چلا، ہمیں بری باتوں سے بچا، ہمیں اچھا اور سچا بنا دے، ہمیں اپنی اور سب کے آنکھوں کا طہارہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اس اچھی سی تقریر کے بعد میں اقوال زرین پیش کرنے کے لیے ایک طالب علم کو آواز دیتا ہوں. حسان احمد خان ابن فرقان احمد خان صاحب، یہ عمر کھیڑ کے رہنے والے ہیں اور سمر کلاس دینیات اول میں تعلیم حاصل انہوں نے کی ہے. وہ آئے اور اپنے اقوال زرین پیش کریں. اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستی کرنا اس قدر آسان ہے جیسے مٹی کے اوپر مٹی سے مٹی لکھنا، اور نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی کے اوپر پانی سے پانی لکھنا. جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ. اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے. ہمیشہ سچ بولو چاہے نقصان اپنا ہی کیوں نہ ہو. السلام علیکم. نماز اور اس کے فائدے، اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ایک طالب علم کو، محمد زیاد عمر احمد ابن محمد صابر صاحب. یہ پوسد کے رہنے والے ہیں اور سمر کلاس دینیات اول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. وہ آئے اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز اور اس کے فائدے.
अल्लाह ने हमको पैदा किया, खाने पीने का सारा सामान दिया, प्यारे प्यारे माँ बाप दिए, सबके दिल में प्यार दिया, घर भर की आँखों का तारा बनाया, प्यारे नबी को भेजा, सीधी सच्ची राह दिखाई, दुनिया में बेहिसाब नेमतें दी, आखिरत में जन्नत का वादा किया जिसमें सुख ही सुख हो गए। इसीलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसे खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, दिन रात उसी के गुण गाते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं और उसकी नाखुशी से बचते हैं। अल्लाह को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका नमाज है। हम दिन रात 5 बार नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद अल्लाह का दरबार है, हम साफ़ सुथरे होकर अल्लाह के दरबार में जाते हैं। अल्लाह का दरबार बड़ा शानदार है, वो तो दुनिया जहाँ का बादशाह है। हम नमाज में अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाते हैं, निहायत अदब से खड़े होते हैं, शौक़ से नमाज पढ़ते हैं, उस भूल चूक की माफ़ी मांगते हैं, निहायत नेक बनने का वादा करते हैं और अल्लाह को खुश करके घर लौटते हैं। नमाज के फ़ायदे, अल्लाह ताला हमसे खुश होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ बाप की आंखें ठंडी होती है। मोहल्ले और पड़ोस के लोगों से दिन में 5 बार मुलाकात होती है। नमाजी एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। भले लोगों की संगत में भले काम और अच्छी आदतें सीखने का मौका मिलता है। गंदी और बुरी बातों और बेहयाई के कामों से हम बचने लगते हैं। साफ़ सुथरे रहने की आदत पड़ती है, साफ़ सुथरे रहने की आदत पड़ती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं, वक्त के पाबंद हो जाते हैं और हर काम वक्त पर करने लगते हैं। ये और इस तरह की बहुत सारी अच्छाइयाँ हमें नमाज की वजह से पैदा होती है। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसके बाद मैं अशार पेश करने के लिए एक तालिब इल्म को आवाज़ देता हूँ। मोहम्मद आयतुल्लाह कायद इब्न शेख हुसैन जनाब, ये तालिब इल्म पुसद में रहते हैं और समर क्लास दुनिया दुआ में इन्होंने तालीम हासिल की है। वो आए और अपने अशार पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थे हम ही एक तेरे महर गए आराओं में, थे हम ही एक तेरे मार गए आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आँखों में ना जचती थी जहाँदारों की, शान आँखों में ना जचती थी जहाँदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा उन्वान है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ। इस उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए रेहान ख़ान इब्न सिराज ख़ान साहब अनसिंग के रहने वाले हैं और समर क्लास दुनिया दुआ में इन्होंने तालीम हासिल की है। वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिन करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है रसूल खुदा बच्चों के साथ। अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें तमाम इंसानों से बेहतर थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। फरमाया करते थे, जो छोटों पर रहम न करे और बड़ों का हक उन तक ना पहुँचाए वो हम में से नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो जब भी कभी कोई बच्चे के पास से गुजरते तो पहले उन्हें सलाम करते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, वो कुछ बच्चों के पास से गुजरे तो उन्हें सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो शहर में दाखिल होने पर कोई भी बच्चा मिलता तो उन्हें अपनी ऊँटनी पर बैठा लेते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जब छोटे थे तो आप ही की खिदमत में रहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मोहब्बत से ऐ दो कान वाले फरमाया करते थे। उनका बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम के लिए भेजा, मैंने कहा नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे दिल में ये बात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को कहा मैं उसे ज़रूर पूरा करूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम बच्चे की मासूम ज़ुबान से सरमात फरमा रहे थे। अब इसके बाद एक उन्वान हमारी लिस्ट में और भी है, वो है इबादत। उसको बयान करने के लिए उमर अब्दुल्ला ख़ान इब्न अकील ख़ान साहब, ये अनसिंग के रहने वाले हैं और समर क्लास दुनिया दुआ में इन्होंने तालीम हासिल की है। वो आए और इबादत इस उन्वान पर तकरीर पेश करें।
صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان عبادت بندگی کو کہتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، ہم سب اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کے احکام ہم اس کی مرضی اور اس کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت ہمارے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے بندوں کا سر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسے زندہ یا مردے انسان یا جنوں اور فرشتوں کے سامنے جھکتے ہیں، یا کسی دیوی دیوتا پتھر پیڑ یا کسی جانوروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، ایسے لوگ کھاتے ہیں اللہ کا اور گنگاتے کسی اور کے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، ایسے لوگ ہمیں سخت سزا پائیں گے۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، ہم اس کے بندے ہیں اور ہمیشہ اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ مسلمان کی تو پوری زندگی بندگی میں گزرتی ہے، ہم پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کو جاتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں تو زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ کے پاس نہیں جاتے۔ ہم ماں باپ کی خدمت، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، جانوروں کو بھی نہیں ستاتے، ہم بغیر پوچھے کسی کی چیز نہیں لیتے، وہی کھاتے ہیں جو حلال ہو، حرام چیز کے پاس بھی نہیں بھٹکتے۔ غرض ہے کہ ہم وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو اور ان تمام کاموں سے بچتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اس طرح زندگی گزارنا عبادت ہے، اسی لیے ہماری پوری زندگی عبادت ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ بہت اچھے انداز میں اس طالب علم نے اپنی تقریر کو پیش کی، جیسے انداز ایک مقرر کا ہوتا ہے ویسے انداز رہا اور کافی محنت بھی رہی۔ اب اس کے بعد ایک اور بات یہ کہ یہ جتنے پیش کر رہے ترانہ پیش کرنے کے لیے طالب علموں کو آواز دوں گا۔ ابو حذیفہ ابن عبد الجاوید صاحب یہ پوسد کے رہنے والے ہیں اور سمر کلاس اول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ آئے اور ترانہ پیش کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی، پر اپنا فسانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی، پر اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی، پر اپنا فسانہ بھول گئے۔ ایاز کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ ایاز کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ دنیا کا جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ دنیا کا جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔
دنیا کی کہانی یاد رہی پر اپنا فسانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی پر اپنا فسانہ بھول گئے. السلام. احادیث شریف پیش کرنے کے لیے میں محمد زانب عمر نے محمد صابر صاحب ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے احادیث پیش کریں. یہ پوسد کے طالب رہنے والے ہیں اور فی الوقت یہ اکولا میں رہتے ہیں. سمر کلاس دنیات اول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. نمل عمل بنیاتی عمل کا داغو مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2 نوم صواتی امن کس کا صبح کا سونا کس کو وقتا ہے. حدیث نمبر 3 قد افلح من اسلم وہی کامیاب ہوا جس نے اسلام قبول کیا. حدیث نمبر 4 السلام علی من عرفت ومن لم تعرف سلام کا مسلمانوں کو جسے تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. حدیث نمبر 5 الطہور شطر الایمان پاک رہنا آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 6 من لا یرحم لا یرحم جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. حدیث نمبر 7 لا تقبلوا صلاۃ بغیر طہوری بغیر طاقت وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی. السلام علیکم. کم عمر میں اس طالب علم نے اچھی محنت کی. اب اس کے بعد ہمارا معبود اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے قاسم خان ابن چاند خان صاحب انسنگ، یہ انسنگ کے رہنے والے ہیں اور دنیا دوم سمر کلاس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ان کی تقریر کا عنوان ہے ہمارا معبود. وہ آئے اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ہمارا معبود. معبود وہ ہے جس کی عبادت یا بندگی کی جائے. ہم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. اسی نے آسمان اور زمین بنایا ہے. وہی ہوائیں چلاتا ہے. وہی پیڑ پودے اگاتا ہے. وہی اناج اور پھل پیدا کرتا ہے. وہی کھلاتا پلاتا ہے. وہی مارتا جلاتا ہے. وہی سارے سنسار کا مالک اور حکیم ہے. سب اس کے بندے اور غلام ہیں. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ہیں وہ سیدھی سچی راہ سے بھٹک گئے ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو کوئی ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور نہ ہمارے کوئی کام آ سکتا ہے. اسی لیے ہم اللہ کے سوا نہ تو کسی اور کو اپنا معبود مانتے ہیں اور نہ کسی کے سامنے اپنا سر جھکاتے. ہمیں جو کچھ مانگنا ہوتا ہے ہم ہمارے اللہ سے مانگتے ہیں. ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے سوا سب مجبور اور بے بس ہے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی جگہ واپس لینا چاہتا ہوں. سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائیں گا تجھ سے حساب دنیا کی امامت کا. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اب اس کے بعد ایک اہم عنوان عید الاضحیٰ. اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے ارقم علی ابن عبد القیوم علی صاحب میں ان کو دعوت دیتا ہوں. یہ عمر کھیڑ کے رہنے والے ہیں اور سمر کلاس دنیا دوم میں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہ آئے اور تقریر پیش کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. صدق اللہ العظیم. یہاں بیٹھے ہوئے میرے تعلیمی سفر کے ساتھیوں اور میرے استاد محترم اور حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان عید الاضحیٰ. ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اس مقدس دن کی یادگار ہے جس دن ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے کی حلقوم پر خود اس کا شفیق باپ چھری چلا رہا تھا. اس وقت ستاروں کی روشنی مان پڑ گئی تھی. زمین کا ذرہ ذرہ چمنستان عالم کے اشجار کا پتا پتا اور اس وسیع و ویس کائنات کا چپا چپا حیران تھا، پریشان تھا اور زبان حال سے کہہ رہا تھا وارے انسان، وارے مسجود تک، وارے افضل المخلوقات. تو کیوں نہ افضل المخلوقات کہلاتے، کیوں نہ جنت کا مستحق ٹھہرے، فرشتے کیوں نہ تمہارے سامنے سجدہ زیر ہو. شیطان الرجیم کی آنکھیں نم تھی اور خون کے آنسو رو رہی تھی. نہ تو باپ کو صراط المستقیم سے ہٹا سکے اور نہ بیٹے کو.
دونوں اللہ کے محبوب بندے اور اپنے پیدا کرنے والے کے اشاروں کے آگے سرنگو تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ باپ بیٹے کون تھے؟ باپ تھے ابو الانبیاء دارالعلوم ابراہیم خلیل اللہ، اور بیٹے تھے اسماعیل ذخی اللہ۔ اللہ ان پر ہزاروں سلام بھیجے۔ ان باپ بیٹوں نے ایک ایسی مثال قائم کی جسے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اسے یادگار بنا دیا اور انسانیت عالم برادروں کے لیے عید کا دن بنا دیا، اور حکم دیا کہ جس انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تندرست توانا جانور کی قربانی بارگاہ الہی میں پیش کر سکے تو ضرور پیش کرے، ورنہ گناہ گار ہوں گا۔ تاریخ کے اوراق اس بات کے شاہد ہے کہ جب سے انسان کو اپنا انسان اور بندہ ہونے کا شعور ملا، تبھی سے وہ اپنے معبود کے سامنے قربانی دینے لگا۔ اور قدیم ترین مذاہب میں بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ قرآن شریف جوائن دنیا میں خدا تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کی 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر دیا، بس تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کی فضیلت احادیث میں بھی آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں 10 سال تشریف فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ ہر سال قربانی کرتے۔ ایک احادیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قربانی کے دن کوئی بھی انسانی عمل قربانی سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سنگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئیں گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے کے پہلے اللہ کے نزدیک قبولیت کے درجے پہنچ جاتا ہے۔ بس چاہیے کہ قربانی خوش دلی سے کری جائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں: یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، جسے آباد کرنے کے لیے ابراہیم آیا تھا، یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسایا تھا، یہیں اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بسایا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ 2 طلبہ ہمارے پاس سمر کلاس کی ابھی باقی ہے، جن میں سے غزل پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا فیضان خان ابن سمیع اللہ خان صاحب۔ یہ پوسد کے رہنے والے ہیں اور دنیا دوم میں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ آئے اور اپنی غزل پیش کریں۔ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے ایک غزل پیش کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا غور سماعت فرمائیں۔ بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، بے عمل کو دنیا میں، بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، دوستو دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، دوستو دعاؤں سے۔ شعر سماعت فرمائے۔ اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑھی، اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑھی، نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی، نام سے بزرگوں کے۔ اس نئے زمانے کے آدمی ادھورے ہیں، اس نئے زمانے کے، اس نئے زمانے کے آدمی ادھورے ہیں، صورتیں تو ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی، صورتیں تو ملتی ہے۔ آج کل وہی اکثر کوستے ہیں قسمت کو، آج کل وہی اکثر،
آج کل وہی اکثر کوستے قسمت کو، جن کو اونچے عہدوں پر رشوتیں نہیں ملتی، جن کو اونچے عہدوں پر شہرتوں پہ اترا کر خود کو جو خدا سمجھے، شہرتوں پہ اترا کر، شہرتوں پہ اترا کر خود کو جو خدا سمجھے، منظور ایسے لوگوں کی تربتیں نہیں ملتی، منظور ایسے لوگوں کی۔ حضرات شعر سماعت فرمائے کہ طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہے، طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آپ کی غلامی کا، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، آبرو سے مرنے کا، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، اپنی رہنمائی پر، اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، آپ سے بہت ہی آگے نقش پا ہمارا ہے، آپ سے بہت آگے۔ حضرات جس شعر کے لیے میں نے یہ غزل کہی ہے وہ شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لہٰذا غور سے سماعت فرمائیں کہ طاقتیں تمہاری ہے غیرت جہاد اپنی، طاقتیں تمہاری ہے غیرت جہاد اپنی، زخم کھا کے جاگیں گی، پہلا وار تم کر دو دوسرا ہمارا ہے، پہلا وار تم کر دو دوسرا ہمارا ہے، پہلا وار تم کر دو۔ السلام۔ جی ماشاء اللہ۔ جی اب اس کے بعد آخری دعائیہ نظم پیش کرنے کے لیے میں امید العظیم خان ابن عباد اللہ خان صاحب شمسی، یہ پوسد کے رہنے والے ہیں اور دنیا دوم میں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور مفتی صاحب جہاں پر مسجد اقصیٰ کے نائب امام ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے ایک حمد پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیے۔ الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا، الہی تیری
تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہے میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہے میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا، میرا گوشے نشیں رہنا الہی تیری خاطر ہو، وفا کی راہ میں چلتے ہوئے دیوانے ہدہد کا، غبار راہ کو ملنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ السلام بچوں کا یہ پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچا۔ اب اس کے بعد ماشاءاللہ اس پروگرام کو سماعت فرمانے کے لیے یا اس اجتماع کی رونق بننے کے لیے ہم نے جن جن کو مدعو کیا تھا، الحمدللہ ہماری دعوت پر وہ لبیک کہتے ہوئے مدرسے کی طرف روا دوا ہوئے اور ہمارے درمیان میں ابھی وہ حاضر ہیں۔ انہی میں سے انسنگ سے تشریف لانے والے مہمان خصوصی جناب محترم عقیل خان صاحب، یہ انسنگ کے رہنے والے ہیں اور پیشے کے لحاظ سے ماشاءاللہ مدرس ہیں۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی اظہار خیالات پیش کریں۔ بچہ بھی تھا سمر کلاس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں شریک ہمارے
بہت پرانے شناسہ اور شفیق مفتی کلیم رحمانی صاحب اور تمام اساتذہ جو سمر کلاس کو پڑھاتے رہے، اور پسد شہر سے آئے ہوئے اور باہر سے آئے ہوئے مہمان. الحمدللہ کچھ دنوں پہلے مفتی صاحب کا ایک میسیج آیا میرے موبائل پر، اور وہ یہ تھا کہ سمر کلاس کے متعلق انہوں نے ایک تفصیلی بات کی تھی کہ جو بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر وہ 1 مہینے کے لیے یہاں پر آ کر قیام کریں اور پڑھائی کریں تو بڑا بہتر ہے معاملہ یہ. تو جب یہ مفتی صاحب کا میسیج مجھے ملا تو میں اس بارے میں فکر مند نہیں تھا کہ چونکہ میرا بیٹا عمر عبداللہ خان 6ٹھی کلاس پاس ہو کر 7ویں کلاس میں جا رہا تھا، اور وہ چونکہ کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، انگلش میڈیم میں، غیر مسلموں کی صحبت ہے اس کو، اور گھر میں بہت ساری دینی تربیت کرنے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں مگر کما حق نہیں کر پاتے. تو یہ میسیج میرے لیے بہت ایک یوں سمجھ لیجیے کہ میں جو چاہتا تھا وہی مفتی صاحب نے میرے ذہن میں جو چل رہا تھا کہ میں کچھ کروں اس کے لیے، کسی طرح سے اس کی تربیت ہو دینی تعلیم کے طرف. تو یہ میسیج میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا، اور میں نے میرے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اس طرح کے ایک پروگرام ہے، 1 مہینے کا نشست ہے، پوری وہیں پہ رہنا پڑے گا آپ کو مدرسے میں، اور مدرسے کے ماحول میں رہ کر کچھ سیکھنے سکھانے کا تجھے موقع ملے گا. اور اس نے بھی ایک دم لبیک کہا کہ بالکل ابو میں جانے کے لیے تیار ہوں. تو میں نے کہا بیٹے تم تو اکیلے ہیں، تمہارے 1-2 ساتھی اگر ہوں گے تو بہت بہتر ہو جائے گا، 2-3 ساتھی تم چلے جاؤ انسنگ سے. تو ایک ہی رات میں اس نے اس کے دوستوں سے کہا، اور وہ دوستوں میں 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 ایسے 4 بچے پہلے دن آئے. پھر دوسرے دن ہمارے اسلم سر وغیرہ بھی، میرا بیٹا بھی ہے، مجھے بھی ڈالنا ہے. تو قریباً الحمدللہ 8 بچے انسنگ کے سمر کلاس میں اس سال شریک ہوئے. اور یہ جو نظم مفتی صاحب یہ دارالعلوم اشاعت القرآن کے ذریعے جو کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی قابل تعریف ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے، اور خاص طور پہ جو اسکولی تعلیم بچے حاصل کرتے ہیں ان کے لیے آب حیات کا کام دیتا ہے. چونکہ جب غیر مسلموں کے حنوط کے طرف ہمارے بچے جا رہے ہوتے ہیں نظریاتی طور پر، انہی کے تربیت میں ہم ہمارے بچوں کو ان کے گود میں ڈال دے رہے ہیں، تو وہ ان کا دینی مزاج جو ہے تو نہیں بنتا، بلکہ وہ مسلمانوں سے، ماں باپ سے، اسلام سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو اس زمانے میں اس طرح کی پہل کہ مدرسے کے اندر 1 مہینے کا جو قیام ہے یقیناً بہت اچھا رہا. میں تمام اراکین کا، خصوصاً مفتی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جب ہمارے بچوں کی ہم نے ہمارے سامنے تقریریں سنی، اس سے پہلے بھی میرے بیٹے نے ایک تقریر کیا اور وہ اس کے پورے اس کی امی سنے، اس کے دادا جان، دادی سب سنے، اتنے خوش ہو گئے ہو کہ میں ان کی خوشی کا تم کو بتا نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی اتنی خوشی ہوئی. وہ تمام گروپ میں، ہمارے فیملی کے گروپ میں وہ چلا، اور وہ سب لوگ یہ کہنے لگے بھی کہاں بھیجے آپ نے؟ بولے اشاعت القرآن کہاں پر ہے؟ کوپرا پھاٹا پسد. کون کرتا ہے یہ اس طرح کے نظم؟ مفتی کلیم رحمانی صاحب ہے اور ان کے اراکین ہیں، کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، اور ہم یہ چاہیں گے کہ بھئی ہر سال ہمارے بچوں کو ہم بھیجیں اور دوسرے بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ یہاں پر آئے. میں پھر سے ہمارے پورے انسنگ کے گروپ کی طرف سے اور ہمارے جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان تمام کی طرف سے بھی میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ اس طرح سے نظم کرتے ہیں. ہماری ایک تجویز درخواست یہ بھی ہے کہ دیوالی کی جو چھٹیاں لگی ہیں اگرچہ کم ہوتی ہو لیکن اس میں بھی اگر 10-15 دن کے لیے بچے اگر آتے ہیں جی تو تعلق جیسا رہیں گا اور بھی تازہ ہو جائے گا، پھر آئندہ آنے میں اور ان کے لیے سہولت ہو جائے گا انشاءاللہ. اور تمام اسلم سر ہیں ہمارے، صادق بھائی ہے، یہ تمام ٹیچر حضرات بھی، ان سے جب بات چیتیں ہو رہی ہے بچے کے تعلق سے تو یہاں پر بہت اچھے بچے رہے. پہلے 2-3 روز تو جو فطری طور پر بچوں کو یاد آتی ہے، بچے روتے ہیں، لیکن اس کے بعد سے جو پورا مہینہ رہے بچے وہ بہت اچھے رہے. بلکہ ان کو فون لگانا کہ بیٹے کچھ تکلیف؟ کوئی تکلیف نہیں. کھانے کا نظم بہت اچھا، استاد بہت شفیق، محبت سے پیار کرنے والے، سمجھانے والے، رات میں نگران، دن میں بہت اچھا ترتیب رہی ماشاءاللہ. نمازوں کا اہتمام ہوا. اور سب سے بڑی بات جو موبائل بچے چھوڑ رہے نہیں تھے، 1 مہینے سے بغیر موبائل کے ہیں، وہ چھوٹا سا موبائل ان کے ہاتھ میں اگر آ گیا اور وہ اس پہ بات ہو گئی تو ایسا لگ رہا تھا ان کو کہ بہت کچھ مل گیا ان کو. یہی موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیے تھے نا، قرآن کی بات ہے. ہاں یہی موبائل ان کے ہاتھ میں تھا. تو آج کل یہ بھی جو مسئلہ ہے مفتی صاحب کہ بچے اتنے چڑچڑے ہو گئے ہیں، ان کے دماغی توازن بگڑتا جا رہا ہے یہ موبائلوں کی وجہ سے. گھر کے اندر امی کو، اس کے ابو کو، سبھی کو ستا رہے ہیں. اور 1 مہینہ یہ بچے تربیت میں رہے آپ کے. اور ماشاءاللہ ہمارے حافظ وسیم صاحب ہیں انسنگ کے ہی ہمارے، ان کا یہ بہت اچھا بچوں کو ساتھ رہا.
اور دوسرے جو ان کے اساتذہ ہیں میں ان تمام کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ہی کی جانب سے، اور آپ لوگ جو یہ کر رہے ہیں اللہ اس کی بہترین جزا آپ کو دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تعالیٰ تمام ہی کی آمد کو قبول فرمائیں، مدرسے کے لیے اللہ تعالیٰ باعث خیر و برکت فرمائیں۔ محترم حاضرین، چونکہ مدرسے کا نظام ایسا ہے، تعلیمی نظام خصوصاً، کہ جو اقامتی طلباء جو یہاں رہتے ہیں وہ تمام ہی طلباء کا ہر مہینے ہم تعلیمی جائزہ لیتے ہیں کہ اس مہینے میں اس طالب علم نے کتنا پڑھا اور کتنا نہیں پڑھا۔ ہر مہینے میں جو طالب علم کی جتنی ترقی ہوئی تو اس کے نمبرات کے حساب سے اس کو انعام بھی دیتا ہے ادارہ، اول دوم سوم نمبرات بھی ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک نصاب کے تحت پوری ہمارے سال بھر تعلیم ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک نصاب مرتب کیا تھا کہ جائے کہ وہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا، 1 مہینے کا نصاب تھا، لیکن اس میں 40 دعائیں، 40 حدیثیں، اسی طریقے سے مکمل نماز، بہت سارے طلباء نے اس کو کور کر بھی لیا الحمدللہ، لیکن کچھ طلباء جو ذہنی طور پر کمزور تھے وہ طلباء تھوڑا پیچھے رہ چکے، لیکن بہرحال اکثر طلباء نے اس میں بہت زیادہ نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ تو اس میں سے چند ایک طلباء کے انعامات بھی انشاءاللہ یہاں پر دیے جائیں گے۔ البتہ جن طلباء نے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ان کے 3 گروپ ہیں۔ ایک تو اول نمبر سے گروپ ہے جن کے کل نمبرات ہیں 90 سے لے کر 100 تک۔ دوم نمبر سے جن طلباء نے کامیابی حاصل کی ان کے ہیں 80 سے لے کر 90 تک، اور 100 نمبر سے جو طلباء نے کامیابی حاصل کی وہ ہے 70 سے لے کر 80 تک۔ اس طریقے سے 3 گروپ میں تمام ہی طلباء کرام کو۔ ویسا تو ماہانہ تربیتی اجتماع کا امتحان لینے کا مجھے ہی موقع ملا، تو چونکہ بڑا اہم مرحلہ تھا امتحان لینے میں، ہر طالب علم ٹاپ کا ذہنی، لیکن کچھ چونکہ تمام طلباء کو یاد ہوتا ہے، لیکن جب امتحان کے لیے ممتحن آتا ہے تو تھوڑا سا خوف کی وجہ سے کچھ طلباء جوابات نہیں دے پاتے۔ البتہ اکثر طلباء نے بہت اچھے جوابات دیے۔ ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں۔ سمر کلاس والوں کا ہوا؟ جی، یہ صرف سمر کلاس کا ہوا۔ ہمارے جو اقامتی طلباء ہیں ان کا انشاءاللہ 6 جولائی کو امتحان ہوگا، عید الاضحیٰ کے موقع پر 6 ذی الحجہ کو انشاءاللہ۔ اس کے بعد ان کا بھی انشاءاللہ یہ نمبرات وغیرہ پیش کی جائیں گی۔ آئیے جن طلباء نے نمبرات حاصل کیے ہیں ان کا سب سے پہلے میں رزلٹ ان کے پاس پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ سب کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ ایک کتاب اور ایک رزلٹ دیتے ہوئے میں طلباء کا نام لوں گا اور وہ آئے گا اور اپنا کتاب اور انعام لے جائے گا۔ جی، یہ چونکہ آپ کتاب سے متعلق مفتی صاحب کا ایک تعارف مصنف کا بھی ہے، وہ چونکہ اسلامی افکار کے یہاں پر مربی بھی ہے، اس کے افکار کے اس کے لیے لوگوں کے سامنے اسلامی افکار کو فروغ دینے کے لیے، تو اس میں ایک اہم کردار ہے۔ تحریر اور تصنیف بہت اہم چیز ہوتی ہیں۔ تقریر تو آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے، لیکن مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت سے یہ بھی نوازا کہ مسلسل سفر ہونے کے باوجود تصنیف کرنا اور تصنیف کے بعد یہ ساری چیزیں سنبھالنا یہ بڑی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امامت، اور آپ لوگوں کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں امامت کتنا بڑا کام ہے۔ میں بھی چونکہ 10 سال سے ہوں تو مجھے معلوم ہے اس کا، بہت عظیم چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب تصنیف بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی تک تقریباً 10 کتابیں الحمدللہ منظر عام پر آ چکی ہیں، جس میں سے ایک کتاب ہے حقیقت نماز اور مقصد نماز۔ تو یہ انشاءاللہ جتنے ہمارے طلباء ہیں وہ سب طلباء کو دی جا رہی ہو، وہ طلباء آئے گی اور یہ اپنی کتاب بھی لے جائے گی اور گھر پر خود بھی پڑھیں گے اور اپنے سرپرستوں کو پڑھنے کا موقع بھی دیں گے۔ آئیے محمد مصدق اللہ فاروقی ابن محمد آصف اللہ فاروقی صاحب یہ سکلی جاگیر کے طالب میں ہیں، ان کو ایک کتاب اور ان کا رزلٹ دیا جا رہا ہے۔ جی فیصد وغیرہ بتاؤ بیٹا۔ فیصد کے ساتھ جی، اس کا بعد میں سوچ رہا تھا کہ انعامات بھی دوں گا، آئے سب ساتھ میں، لیکن جب کہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ اس طالب علم کا فیصد ہے 81% 2 پوائنٹ۔ یہ طالب علم الحمدللہ 2 نمبر سے کامیاب ہیں، تشریف رکھیں۔ جی، اس کے بعد میں پوسا سے جس طالب کا تعلق ہے سمر کلاس دینیات دوم کے طالب ہیں شیخ آیت اللہ قائد ابن شیخ حسین جناب صاحب، یہ آئے اور اپنی کتاب اور اپنا رزلٹ حاصل کریں۔ ان کا فیصد ہے 84%۔ یہ طالب الحمدللہ 2 نمبر سے کامیاب ہیں۔ جی، دینیات دو میں اور ایک طالب عبد الرحمن خان ابن فرقان خان صاحب عمر کھیڑ، یہ طالب آئے، ان کا فیصد ہے 76 4 پوائنٹ۔ یہ 100 نمبر سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تشریف رکھی۔ حسان احمد خان ابن فرقان احمد خان صاحب عمر کھیڑ، یہ بھی دینیات دوم کے طالب میں ہیں، ان کا فیصد ہے 83%۔ الحمدللہ انہوں نے، جی دونوں بھائی ہیں، فرقان بھائی کے بچے ہیں، اور انہوں نے 2 نمبر سے کامیابی حاصل کی ہیں۔ جی، اور ایک طالب ہیں دینیات دوم سے جن کا نامی اسم گرامی شیخ سیف اللہ خالد ابن شیخ حسین جناب، پوسا سے ان کا تعلق ہے، یا ان کا فیصد ہے 95%۔ اول نمبر سے طالب کامیاب ہیں، یعنی 90 سے لے کر 100 تک جن کا ہے ان کو اول نمبر دیے گئے ہیں۔ عفان خان ابن سلیم خان صاحب پوسد، یہ بھی دینیات اول کے طالب میں ہیں، ان کا فیصد بنا 83%۔
الحمدللہ ان کا 2 نمبر آئے ہیں۔ عابد علی ابن مظہر علی صاحب پوسد، یہ طالب علم کا فیصد 80%، ان کا بھی 2 نمبر آیا ہے الحمدللہ۔ اس طالب کو ایک کتاب اور ایک رزلٹ دیے جا رہے ہیں۔ ابو حنظلہ ابن شیخ محمود صاحب پوسد، یہ طالب دینیا سمر کلاسز دینیا اول کے ہیں، ان کا فیصد بنا 83%، ان کو ایک کتاب اور ان کا رزلٹ دیے جا رہا ہیں جی۔ اور ایک طالب ہیں جو چھوٹے ہونے کے باوجود بہت زیادہ پڑھائی میں، اور ان کی خصوص ہم نے ان طلباء کا بھی خاص طور سے پیش نظر رکھا جن کی حاضری مکمل 1 مہینے کی رہی۔ اس میں کچھ طلباء ایسے بھی جو صرف 12 دن ہمارے پاس میں رہیں، کچھ طلباء ایسے جو صرف 24 دن ہمارے پاس رہیں، اور کچھ طلباء ایسے رہیں کہ جو مکمل 1 مہینہ جنہوں نے ہمارے پاس میں گزارا۔ ان میں سے ایک طالب ہے سید ابوذر ابن سید جاوید صاحب، اس طالب کا اول نمبر آیا ہے، ان کا فیصد 95۔ یہ طالب آئے اور اپنا کتاب اور وہ لے جائیں انشاءاللہ، ابھی انعامات ان کو آپ دیں گے جی ماشاءاللہ۔ اور ایک طالب ہیں دینیات اول کے جن کا نام ہے شیخ راحل ابن شیخ مناف صاحب پوسد، شیخ راحل ابن شیخ مناف صاحب پوسد، یہ طالب 100 نمبر سے کامیاب ہوئی، ان کا 90% ہے اس طالب کا 90%۔ آئیے 100 نمبر سے یہ طالب کامیاب ہوئے ہیں جی۔ دینیات اول ہی کے اور ایک طالب جن کا نام عبد الرحمن ابن محمد جاوید صاحب ہیں، بڑے ہی طالب علم ہمارے لاڑکے تھے دونوں طلباء بھی۔ آئیے ان کا 2 نمبر آیا، ان کا فیصد بنا 92 پوائنٹ۔ مفتی صاحب کی کتاب حقیقت نماز اور مقصد نماز اور اپنے رزلٹ لے جائیں جی۔ انعامات دیتے وقت میں سب کو انشاءاللہ بلا جی بیٹھیں۔ محمد زانب ابن محمد صابر صاحب، زانب عمر ابن محمد صابر صاحب، اس طالب کا فیصد بنا 85% بنا الحمدللہ۔ اس طالب نے پورا مہینہ تو نہیں البتہ لیکن بہت زیادہ الحمدللہ محنت کر کے بہت ترقی جی۔ ہمارے نمائندے بھی ہیں اور بڑے ہر دل عزیز ہے تمام اساتذہ کرام کے ہیں۔ اور ایک طالب ہیں دینیات اول کے جن کا نام اس میں گرامی زیان خان ابن عرفان خان صاحب فاروقی، یہ طالب الحمدللہ آئے اور اپنا انعام لے جائیں۔ حقیقت نماز اور مقصد نماز، ان کا فیصد ہے 56% ہیں، لے جائیں۔ اور ایک طالب ہیں سفیان خان ابن بسم اللہ خان صاحب راجن نگر، یہ دینیات اول کے طالب ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ان کی حاضری پر انشاءاللہ یہ نام کتاب دے دی جائے گی۔ اور ایک طالب جن کا نام عمر عبداللہ ابن عقیل خان صاحب انسنگ، یہ طالب بھی آئے، ان کا بھی اول نمبر ہے، ان کا فیصد ہے 95%۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں تعلیم حاصل کی ہے، بہت بااخلاق طالب ہیں۔ انسنگ کے طلباء کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ پورے مہینہ بھر بہت ہی شرافت کے ساتھ میں رہیں۔ مجھے تو خوشی ہو رہی تھی تمامی طلباء کو دیکھ کر کہ گھر پر موبائل کے بغیر جن کی زندگی نہیں گزرتی تھی یہاں پر آنے میں، اس لیے کہ سب کے والدین سے میرا خصوصی تعلق بھی رہا، سب نے یہی کہا تھا کہ مطلب موبائل سے پریشان ہیں، لیکن میں نے کہا پورا ثواب مفتی صاحب کے کھاتے میں جمع ہوگا، 1 مہینے تک بچ چکا الحمدللہ جی الحمدللہ۔ سید سائم ابن سید مستان صاحب انسنگ، یہ آئے، اس طالب کا 2 نمبر ہے، ان کا فیصد بنا 95.8 پوائنٹ جی لیجیے۔ اور ایک طالب ہیں جن کا نام ہے ارقم علی ابن عبد القیوم علی صاحب عمر کھیڑ، اس طالب کا 2 نمبر ہے، دینیات دوم سے طالب ہیں، عمر کھیڑ کے رہنے والے ہیں، ان کا فیصد بنا 95.8 پوائنٹ۔ ایک کتاب مفتی صاحب کی حقیقت نماز اور مقصد نماز ان کو دی جا رہی ہیں۔ اور ایک طالب ہیں جن کا نام اسم گرامی آویز خان ابن ناظم خان صاحب، یہ طالب انسنگ کے رہنے والے ہیں، ان کا 100 نمبر آئے ہیں، یہ دینیات دوم میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کا 95.6 پوائنٹ ہیں، 95 پوائنٹ۔ یہ بھی پورا وقت الحمدللہ 1 مہینہ ہمارے پاس رہ چکے ہیں، مفتی صاحب کی کتاب اور رزلٹ دیا گیا۔ زمران خان ابن یاسر خان صاحب، ایڈوکیٹ یاسر خان صاحب ان کے طالب علم یہ ہیں، زمران خان، ان کا فیصد 71.8 پوائنٹ، ان کو ایک کتاب اور ان کا رزلٹ دیے جا رہا ہے جی۔ شیخ یحییٰ ابن شیخ عبد الرب صاحب پوسد، اس طالب کا الحمدللہ 94.4 پوائنٹ آئے ہیں، اس طالب کو مفتی صاحب کی کتاب اور دی جا رہی ہیں۔ محمد زیاد عمر ابن محمد صابر صاحب آکولا، اس طالب علم کے یہ دینیات دوم کے طالب ہیں، ان کا بھی اول نمبر آئے ہیں، ان کا فیصد 92.4 پوائنٹ، بہت اچھے نمبرات حاصل کیے الحمدللہ۔ اول نمبر سے ایک طالب کامیاب ہے جن کا نام اس میں گرامی ہیں، محمد ابو حذیفہ ابن محمد جاوید صاحب، وہ آئے اور اپنا انعام اول نمبر سے، ان کا فیصد بنا 97.2 پوائنٹ، ان کو ایک کتاب مفتی صاحب کی اور ان کا دیا دے رہے ہیں جی ماشاءاللہ۔ اور ایک طالب ہے فرحان خان ابن افسر خان صاحب ساکن پسد، اس طالب کا 89.4 پوائنٹ، اس طالب کا بھی اول نمبر آئے ہیں،
یہ اپنا انعام اور مفتی صاحب کی کتاب لے جائیں۔ قاسم خان ابن چاند خان صاحب انسنگ، اس طالب علم کا بھی الحمدللہ اول نمبر آئے ہیں، دینیات دوم کے طالب علم ہیں سمر کلاس کے، اور ان کا فیصد بنا 94.6 پوائنٹ، الحمدللہ جی بہت خوب بہت خوب۔ اور ایک طالب علم ہے جن کا نام نامی اسم گرامی ہے انس خان ابن اسلم خان صاحب انسنگ، انہوں نے بھی بہت بہترین کامیابی حاصل کی، دوم نمبر سے آئے، ان کا فیصد بنا 88.8 پوائنٹ، ماشاء اللہ جی۔ اور ایک طالب ہے انسنگ کے ریحان خان ابن سراج خان صاحب ساکن انسنگ، اس طالب علم کا بھی دوم نمبر آئے ہیں، دینیات دوم سمر کلاس کے طالب علم ہیں، ان کا فیصد بنا 85.6 پوائنٹ جی ماشاء اللہ۔ سکلی جاگیر کے ہمارے ایک طالب علم ہیں قاضی معرف الدین صاحب ابن قاضی جاوید الدین صاحب سکلی جاگیر کی، اس طالب علم کو بھی انشاءاللہ ان کے رزلٹ کے ساتھ میں کتابیں دی جائے گی انشاءاللہ جی جی، پرسد والوں کو بعد میں دی جائے گی، پہلے ہمارے پاس وہ کتاب دے دیجیے بیٹا جی، آپ کو وہاں پہنچا دیں گے بیٹا گھر پر انشاءاللہ، ہاں جی جی صحیح نا، یہ لیجیے ماشاءاللہ۔ اور انسنگ کے طالب میں محمد عبید ابن محمد صادق صاحب دینیات دوم کے طالب ہیں، ان کا بھی دوم نمبر آئے ہیں، اس طالب نے فیصد حاصل کیا 88.2 پوائنٹ، ماشاءاللہ بہت بہترین الحمدللہ تعلیم بھی حاصل کی، اخلاقی لحاظ سے بھی اس طالب کو مفتی صاحب کی تحریر کردہ کتاب اور یہ جاری ہیں جی۔ اور ایک طالب ہیں انسنگ کے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد زید ابن محمد جاوید صاحب انسنگ، یہ دینیات دوم کے طالب ہیں سمر کلاس کے طالب علم ہیں، ان کا فیصد بنا 88.2 پوائنٹ، یہ آئے اور اپنا انعام لے جائیں جی، کتاب بھی انشاءاللہ دے دی جائے گی ابھی جی، ہاں ہم ان کو انشاءاللہ پہنچا دیتے ہیں حسن، ہاں جی ماشاءاللہ۔ آخری طالب علم جن کا نام نامی اسم گرامی شیخ معتصم ابن شیخ رسول صاحب عمر کھیڑ، یہ طالب علم الحمدللہ دوم نمبر سے انہوں نے کامیابی حاصل کی، ان کا فیصد ہے 87.6 پوائنٹ، بہت بہترین نمبرات سے کامیابی، ان کو بھی انشاءاللہ کتاب دے دی جائے گی جی الحمدللہ الحمدللہ۔ محترم حاضرین، چونکہ طلباء کو جس چیز کا بڑی بے صبری سے انتظار تھا وہ انعامات کی گھڑی ہیں، اور سب کو ہوتا بھی الحمدللہ۔ میں نے پہلے ہی ترتیب آپ کو بتا دیا ہوں کہ ہم نے 3 درجات میں الگ طلباء کو تقسیم کیا تھا، اول نمبر سے جن کا 90 سے لے کر 100 تک تھا، دوم نمبر سے جن کا 80 سے لے کر 90 تک تھا، اور 100 نمبر سے جن کا 70 سے لے کر 80 تک تھا۔ یہ طلباء کے ابھی آپ کے سامنے سب کے انعامات بھی فیس کیجیے، فیصد بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اب جن طلباء کے انعامات ہیں میں وہی طلباء کو آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور مفتی صاحب کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں۔ سب سے اول نمبر سے جو طالب دینیات اول سمر کلاس میں آئے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی ہے سید ابوذر سید جاوید صاحب، وہ آئے اور اپنا انعام حاصل کریں، ان کو 100 روپے مدرسے کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، مفتی صاحب کے ہاتھوں انعام حاصل کریں جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوب ترقی دے، اللہ اکبر جی۔ دوم نمبر سے جو طالب کامیاب ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی عبد الرحمن ابن جاوید صاحب ہیں، وہ آئے اور اپنا انعام حاصل کریں مفتی صاحب کے ہاتھوں، ان کو 60 روپے مدرسے کی جانب سے انعام دیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ اکبر، آئیے ماشاءاللہ۔ صوبہ نمبر سے جو دینیات اول سمر کلاس میں کامیاب ہے ان کا نام نامی اسم گرامی ہے شیخ راحل ابن شیخ مناف صاحب، ان کا 90% تھا، صوبہ نمبر سے ان کا انعام ہے 40 روپے وہ مدرسے کی جانب سے حاصل کریں ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ آئیے سمر کلاسز دینیات دوم کے جن طلباء نے نمبرات حاصل کیے، اول نمبر سے ایک ہی طالب علم جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ابو حذیفہ ابن جاوید صاحب، ان کا فیصد بنا 97.2 پوائنٹ جی، یہ سمر کلاس کے طالب ہیں، ہمارے مہمان خصوصی محترم کے ہاتھوں انشاءاللہ ان کو انعام دیا جائے گا جی، سر لیجیے، اللہ اکبر ماشاءاللہ، بہت خوب جی الحمدللہ۔ دوم نمبر سے جو 2 طلباء ہیں ہمارے پاس میں، ایک کا نام ہے ارقم علی قیوم علی صاحب اور دوسرے کا نام ہے سید سائم ابن سید مستان صاحب انسنگ، دونوں طلباء کو مدرسے کی جانب سے 60 روپے انعامی دیے آ رہے ہیں، وہ آیا اور اپنا انعام ہمارے موصوف کے ہاتھ سے حاصل کریں جی، آئیے ماشاءاللہ جی، کوئی جی 50 الحمدللہ، یہ 60 روپے ان کو انعام دی جا رہے ہیں مدرسے کی جانب سے ہمارے مہمان خصوصی کے ہاتھوں۔ اور آخری طالب جن کا دینیات دوم سمر کلاس کے اندر صوبہ نمبر آئے ہیں اس طالب علم کا نام نامی اسم گرامی ہے آویز خان ناظم خان، وہ آئے اور اپنا انعام حاصل کریں، اس طالب علم کو مدرسے کی جانب سے 40 روپے انعام دیے جا رہے ہیں
بہت اچھے نمبرات اس طالب نے حاصل کیے ہیں، ان کو مدرسے کی جانب سے 40 روپے انعام دیے جا رہے ہیں۔ آئیے موصوف۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تمام ہی طلباء کرام کو خوب ترقی عطا فرمائیں۔ مدرسے حاضہ دارالعلوم اشاعۃ القرآن کی جانب سے تمام ہی آئے ہوئے مہمانوں کا میں استقبال کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے امید بھی کرتے ہیں کہ آئندہ دیوالی کے 15 دن کی چھٹیاں جو ہوتی ہیں اس میں بھی طلبہ ایسے ہی پھرتے ہیں ادھر ادھر، تو ان طلباء کو ہم مدرسے میں لا کر دینی اعتبار سے کتنی تعلیم اور تربیت دے سکتے ہیں، ایک بڑے مربی کے ہاتھوں ان کے تحت رہ کر ہم کوشش کر کے اپنے طلباء کو ادھر ادھر گھومنے سے زیادہ بہتر ہے کہ مدرسے میں داخل کروائیں۔ انشاءاللہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ بہترین نظم بنایا جائے گا اور طلباء کی انشاءاللہ تربیت کی جائے گی۔ کھانے کا بھی نظم جی، آخر میں تمام ہی جتنے ہمارے شرکا مہمان ہیں سب کے طعام کا نظم ہے، ہمارے کوئی بھی مہمان کھانا کھائے بغیر نہ جائے، سب کی انشاءاللہ طعام کا نظم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آخر میں طلباء کے لیے 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس طریقے سے یہاں پر رہ کر ہماری ایک بھی نماز نہیں گئی، خصوصاً طلباء جتنے ہمارے سمر کلاسز کے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک نماز بھی یہاں پر رہنے کے بعد میں آپ کی نہیں گئی، ایک بھی نماز نہیں گئی۔ ایسی آپ جب گھر پر رہیں گے تو آپ کی ایک نماز بھی نہیں جانا چاہیے۔ ہمیشہ پڑھنے کا پڑھانے کا پورا معمول جو دینی ماحول ہے گھر میں اسی طریقے سے آپ کو بنا کر رکھنا ہے۔ ہم نے اور ایک چیز کی آپ کو بتایا تھا کہ گھر پر جانے کے بعد والدین کے زبان سے نکلا ہوا کلمہ وہ خالی نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے جو کہہ دیا وہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں، انہوں نے جو کہا بھی اس کے بالکل فرمانبرداری کے ساتھ۔ آخری جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، چونکہ ہمارے طلباء بہت زیادہ ذہین طلباء تھے، انسنگ کے طلباء، ان کے بارے میں بہت زیادہ جو بھی طلباء کو سوال کر رہا تھا تو فوراً جواب دے رہے تھے، تو نمبرات دینے میں کبھی الحمدللہ بہت زیادہ تقسیم میں بھی بہت زیادہ مجھے دشواری ہوئی، اس لیے کہ سبھی طلباء وہ کر رہے تھے اور میں چونکہ 10 سال سے امتحان لیتا ہوں، لیکن یہ طلباء نے چونکہ حافظ صاحب نے ان کو ایسے یاد کرا دیے تھے کہ جس طرح سے سوال کیا جائے فوراً وہ جواب دے رہا تھا۔ تو البتہ میں نے بڑے غور و فکر کے بعد پہلی مرتبہ اتنا وقت لگا مجھے امتحان دینے کے لیے، اور جی بہت زیادہ الحمدللہ طلباء نے بہت اچھے جواب دیے، اس لیے انسنگ کے طلباء خاص طور سے مبارکباد کے مستحق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی انسنگ کے طلباء کو بھی اور دیگر مقامات سے جتنے طلباء یہاں پر شریک ہوئے اللہ تعالیٰ سب کی شرکت کو قبول فرمائیں، ساتھ ہی ساتھ تمام ہی طلباء کرام کو خوب ترقی عطا فرمائیں، اور جتنے سرپرست حضرات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہار تشکر کے طور پر صرف چند کلمات ہیں، چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا۔ ویسے مہمانان کے لیے اطلاع کے طور پر یہ بات عرض ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ ہر ہفتہ منعقد ہوتا ہے، بلکہ آج کا یہ پروگرام 1 گھنٹہ کم رہا، یعنی ہفتے واری اجتماع ہر ہفتہ ویسے 8:30 بجے 8:45 بجے سے شروع ہوتا اور تقریباً 11:30 بجے 12 بجے تک یہ چلتا ہے، لیکن چونکہ سمر کلاس کے طلبہ آج رخصت بھی ہو رہے ہیں اس لیے ان کا اس میں زیادہ حصہ رکھا گیا تھا، پھر مہمانوں کی آمد کا کچھ انتظار تھا، اس لیے 10 بجے یہ شروع ہوا ہے۔ تو ہر ہفتہ تقریباً 3-3.5 گھنٹے یہ پروگرام ہوتا ہے، اور جن میں طلبہ کچھ اچھا پیش کرتے ہیں تو دارالعلوم اشاعۃ القرآن کا جو چینل ہے اس پر کچھ تقریریں اور کچھ حمد و نعت وغیرہ ان کی ڈالی جاتی ہے۔ سرپرست حضرات کے اطلاع کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو سمر کلاس کے طلبہ اس میں ہیں تو ان کی تعداد بہت کم ہے، اس میں مستقل جو طلبہ یہاں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، تقریباً 25 سے 30 طلبہ، یعنی 25 طلبہ یوں سمجھ لیجئے کہ رخصت ہوں گے۔ تقریباً ابھی کچھ طلبہ اس میں مستقل کے غیر حاضر ہے، کچھ گئے ہوئے بھی ہیں، تو ان کی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہو جاتی ہے، اور کچھ طلبہ ابھی اور داخل ہونے والے ہیں۔ تو ایسا ہمارا نشانہ بھی یہی تھا کہ 100 طلبہ مستقل طور پر یہاں رہے۔ تو الحمدللہ بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی دورے کے جو کوٹا ابھی تک ادارے نے متعین کیا طلبہ کا، تو وہ طلبہ آتے رہیں اور واپس بھی نہیں کرنا پڑا، ورنہ بہت سارے مدارس ایسے ہیں کہ طلبہ کے لیے ان کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے اور بہت کوششیں کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر کچھ طلبہ جمع ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ 2003 سے لے کر جب سے ادارہ قائم ہے اب تک اللہ کی خصوصی عنایت بھی رہی ہیں اور سرپرست حضرات کی توجہ رہی ہے
کہ جتنے طلبہ ہم یہاں رکھ سکتے تھے انتظامی لحاظ سے اور تعلیم کے لحاظ سے، تو اتنے طلبہ خود بخود فراہم ہوئے ہیں۔ اس موقع پر سب سے زیادہ اللہ ہی کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ خاص طور سے جتنے دین کے کام ہوتے ہیں یہ بغیر اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید اور مدد کے نہیں ہوتے۔ اور پھر دوسرے شکریہ کے جو مستحق افراد ہیں وہ ہے طلباء کے والدین، جس میں ان کے والد بھی ہے اور جس میں ماں بھی ہے۔ عام طور سے جب طالب علم کی صلاحیت اور قابلیت کی بات آتی ہے تو ذہن صرف والد کی طرف جاتا ہے، لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ والد سے زیادہ اس میں ماں کا کردار ہوتا ہے۔ بچہ اگر مدرسے میں آتا ہے تو میرا اپنا اس میں احساس یہ ہے کہ اس میں 25% باپ کا دخل ہے اور 75% ماں کا دخل ہے۔ وہ اس لیے دخل ہے کہ باپ کو صرف 25% ہی قربانی دینی پڑتی ہے بچے کو باہر بھیجنے سے متعلق، ماں کو 75% قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ بچے کا جو وقت ہے ماں کے پاس 75% گزرتا ہے۔ ایک اندازہ میرا ہے معاشرے سے متعلق کہ والدین میں سے بچوں کا وقت کس کے پاس کتنا گزرتا ہے، تو ایک موٹا میرا جائزہ ہے کہ وہ جائزہ یہ ہے کہ 25% وقت طلبہ کا بچوں کا وہ باپ کے ساتھ گزرتا ہے، باپ کے پاس گزرتا ہے، اور 75% وقت ماں کے پاس گزرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور امت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کی، ہماری اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت ہو، تو پہلے ماؤں کی، عورتوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا پڑے گا، یا اسلام نے جو تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اس تعلیم و تربیت سے انہیں جوڑنا پڑے گا۔ اس لیے کہ 75% وقت بچوں کا ماؤں کے پاس گزرتا ہے۔ اب مائیں اگر علم سے بہرہ مند ہوں گی، ان کی گودوں میں علم ہوگا، تو جو اولاد پرورش پائیں گی وہ بھی تعلیم یافتہ ہوں گی۔ ہم صرف والد کو تعلیم یافتہ بنا کر، بھائی کو تعلیم یافتہ بنا کر نسلوں کو تعلیم یافتہ نہیں بنا سکتے۔ اس لیے کہ ہماری ایک کوشش یہ بھی ہے ادارے کی طرف سے بھی اور کچھ تحریر اور کے ذریعے سے بھی، ذہن سازی کے ذریعے سے بھی، کہ اسلام نے جس طرح سے مردوں کے لیے مسجد کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اور اللہ کے رسول کے دور میں کھلے تھے، صحابہ اکرام کے دور میں بھی کھلے تھے، تو آج کے دور میں بھی خواتین کے لیے مسجد کے دروازے کھلے رکھے جائے۔ لیکن آج مسجد کے دروازے خاص طور سے عورتوں کے لیے بند کر دیے گئے، اور جب یہ بات آتی ہے تو بحث چھیڑ دی جاتی ہے کہ ان کی نماز گھر میں بہتر ہے کہ مسجد میں بہتر ہے۔ تو یہ بحث اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب کہ یہ طے ہو جائے کہ مسجدیں صرف نماز گاہ ہیں۔ لیکن کیا کسی مفتی کی جرأت ہو سکتی ہے، اور کسی عالم اور مربی کی، کسی مسلمان کی جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ سکے کہ مسجدیں صرف نماز گاہ ہے؟ مسجدیں تعلیم اور تربیت گاہ ہے، اور انہی میں سے ایک نماز بھی ہے۔ اگرچہ عورتوں کی مسجد نمازیں گھر پہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن سیکھیں گی تب نا، سیکھنے کے لیے تو کچھ نظم کرنا پڑے گا نا۔ اور اسلام نے فطری نظام اور فطری نظم دیا تھا مسجدیں، اور اس فطری نظموں کو اختیار نہیں کرنے کی وجہ سے آج بہت ساری جو خواتین ہیں، دیندار گھروں کی خواتین بھی آج دین کی بنیادی تعلیم سے ناواقف ہے۔ اور پھر کچھ جماعتوں کو فکر ہوئی ہے، تبلیغ جماعت وغیرہ کو اور کچھ، تو ان کے لیے پھر جماعتیں نکالی جا رہی ہے۔ تو سوچنے کی چیز ہے نا کہ تعلیم و تربیت کے لیے جب ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر ان کو لے جایا جا سکتا، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے کیا وہاں؟ جیسا مسجد کی بات ہے تو نماز مسئلہ جوڑ دیا جاتا نا، تو نمازیں تو گھر میں ہوتی نا، گھر میں بہتر ہے نا، پھر باہر کیوں لے کر ان کو جایا جا رہا، پھر مدرسے میں کیوں داخل کیا جا رہا؟ تو جب خواتین کو، عورتوں کو تعلیم و تربیت کے لیے شہر سے باہر اداروں میں داخل کیا جا سکتا ہے، لڑکیوں کو ان کی جماعتیں مہاراشٹر اور مہاراشٹر سے باہر لے جائی جا سکتی ہے، تو محلے کی مسجد میں ان کے لیے کیوں نہیں نظم کیا جا سکتا ہے؟
پردے کے ساتھ ہی ہو، جانے آنے کا دروازہ الگ ہو، جیسا کہ مسجد اقصیٰ جس میں میں امام ہوں الحمدللہ، یہاں پر بھی خواتین کے لیے جمعہ میں بھی نظم ہیں، بلکہ ہماری تو کوشش خواہش رہتی کہ 5 وقت بھی آئے، لیکن 5 وقت نہیں آتی ہے، ان کے ثوابدید پر نظم کر دینا کافی ہے۔ نظم کر دینے کی ذمہ داری ہے مردوں پر، آنا کتنی آتی ہے کتنی نہیں آتی ہے تو یہ عورتوں کا اپنا معاملہ ہے۔ تو الحمدللہ آج کی اس مجلس میں، اس اجتماع میں خواتین بھی ہے، بہنیں بھی ہے، تو ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جو کچھ یہاں طلبہ نے پڑھا ہے تو طلبہ سے بھی ہم نے کہا ہے، طلبہ کو بھی نصیحت کی ہے کہ یہاں تو زیادہ وقت آپ کے لیے نکالنا آسان تھا، لیکن آپ گھر پہ جائیں گے تو کم از کم 1 گھنٹہ آپ روزانہ پڑھنے کے لیے نکالیں۔ جو کتابیں آپ کو دی گئی ہے تو وہ کتابوں کو آپ پڑھیں اور بھی کتابوں کو حاصل کریں، تو 1 گھنٹہ آپ گھر میں یہ دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے نکالیں۔ اور ہمارے بہت دیرینہ اور پرانے رفیق ہیں عقیل خان صاحب، اکوٹ کے قریب تھے پڑھانے کے لیے، تب سے ان سے ملاقات ہے تقریباً 20 سال 40 سال 20-22 سال پہلے سے۔ تو میں نے عقیل خان صاحب سے بھی کہا کہ آپ انسنگ میں کوئی اجتماعی نظم بھی آپ قائم کریں، چاہے گھر میں ہو یا کسی اور گھر میں ہو، مکتب کے طور پر، جن میں یہ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی آپ جاری رکھیں اور اس کو باقی رکھیں، اور جو محلے کے اور بستی کے جو دوسرے طلبہ اس میں شریک ہو سکتے وہ بھی شریک ہو۔ انشاءاللہ نصاب کے تعلق سے، کتابوں کے تعلق سے آپ کی ہم رہنمائی کریں گے، لیکن ضرور آپ اپنے مکان میں یا کسی اور رفیق کے مکان میں ان طلبہ کے لیے اور بھی محلے اور بستی کے طلبہ کے لیے 1 گھنٹے کا آپ نظم کریں، چاہے مغرب بعد ہو یا عشاء کے بعد ہو یا اور کوئی وقت آپ کی سہولت سے اور طلبہ کے حاضری کے لحاظ سے آپ منتخب کریں۔ اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ 2 چینل ہے تعلیم و تربیت کی خاطر ہم نے جو ادارے کے تحت ایک طرح سے تعلیم و تربیت کی غرض کو ضرورت کو سامنے رکھ کر کیے ہیں۔ ایک تو چینل خود ہماری اپنی تقریروں کا دروس کا مفتی کلیم رحمانی کے نام سے، اور مسجد اقصیٰ میں اور جہاں کہیں بھی کچھ تقریریں ہوتی ہے تو ہم اس پر ڈالتے رہتے ہیں۔ 200 زیادہ عنوانات اس پر جمع الحمدللہ، تمامی ہر عنوان کے تحت اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو مواد ملے گا۔ اور دوسرا ایک اہم چینل ہے دارالعلوم اشاعت القرآن کے نام سے۔ ابھی تک ادارے میں جتنے جلسے ہوئے ہیں، 2003 میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا اور 2004 میں ایک طرح سے پہلا اس کا سالانہ جلسہ تھا، تو پہلا سالانہ جلسہ جو ہے وہ بھی اس پر ڈالا گیا ہے، تو تقریباً اس کے بھی 100 سے زیادہ ویڈیو ہیں، اور ہر ہفتہ جو پروگرام ہوتا ہے اس میں سے بھی منتخب تقریر اس میں ڈالی جاتی ہے۔ تو طلبہ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ یہ بچوں سے کہ اتنی آسانی کے ساتھ گھر میں آپ فون چھوڑ نہیں سکتے، آپ مانگیں گے اور مجبور ہو کر والدین کو دینا پڑے گا۔ تو طلبہ سے خاص طور سے یہ سمر کلاس کے طلبہ جو جا رہے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ اس پر صرف آپ وہ جو زیادہ بچوں کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں، کیا دیکھتے ہیں اس پہ، وہ ہاں کارٹون اور دوسری چیزیں، تو اس میں تعلیم و تربیت کی چیزیں بھی آپ دیکھیں، اور خاص طور سے دارالعلوم اشاعت القرآن کا چینل کھول کر آپ کے جیسے بچوں کی اس میں تقریریں ہیں، پہلے جو فارغ ہو چکے ان کی بھی تقریریں، مہمانوں کی تقریریں ہیں، اور سرپرست حضرات سے ہماری گزارش رہیں گی کہ وہ یہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہ جو چینل ہے اور یہ دوسرے جو دینی چینل ہے ان سے آپ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، لیکن ایک وقت متعین کر کے اپنی نگرانی میں۔ بہت زیادہ وقت اس کے لیے نکالنا وہ بھی صحیح نہیں، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کے لیے ہو سکتا ہے، گھنٹوں دیکھتے رہنا چاہے اس میں اچھی باتیں ہوں یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے رکھی، اور ایک گزارش جیسا میں نے کہا کہ بیچ میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ کا کچھ نہ کچھ مدرسے سے تعلق باقی رہے، تو دیوالی کی جو چھٹیاں لگیں گی اگر اس میں آسانی کے ساتھ اگر طلبہ آ سکتے ہیں، سرپرست حضرات سے گزارش ہے کہ وہ 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے ضرور یہاں بچوں کو داخل کرے، اور آئندہ سال بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ویسے دینیات کا جو کورس ہم نے جو ترتیب دیا ہے تو 2 سال میں مکمل ہوتا ہے، تو ابھی تو ان کا دینی تعلیم کے لحاظ سے آدھا کورس ہم یوں کہہ سکتے ہیں دینیات کے لحاظ سے۔ آئندہ سال جب یہی طلبہ آئیں گے اور اتنا وقت دیں گے تو دینیات کا مکمل کورس ان کو انشاءاللہ دینے کی وہ کوشش کی جائے گی۔ تو آئندہ بھی ہمارے منصوبے میں یہی ہیں کہ
20 مئی سے ہی 20 جون تک یہ کلاس چلے. 1 مئی سے ہم نے سوچے تھے اس سے پہلے چلا، لیکن گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو 20 مئی کے بعد. اور پھر چونکہ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ان کو چھٹیاں کچھ ملتی ہیں گھر پہ رہنے کے لیے، ورنہ ایسے اسکول سے بالکل فارغ ہونے کے بعد مدرسے میں جانا یہ بھی طلباء کے لیے ذرا بوجھ ہوتا ہے. تو آئندہ بھی ہماری کوشش رہے گی کہ 20 مئی سے لے کر 20 جون تک یہ کلاس انشاءاللہ جاری رہے اور جاری رہیں گی. اگر اللہ نے ہم کو کچھ موقع دیا، آپ کی عمر رہی تو ضرور آپ اس سے استفادہ کریں. یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے رکھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی تعلیم کی اہمیت و ضرورت کو سمجھنے اور اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.